اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الولوگ. صلوات پڑھے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عزاداران امام، محبان پنجتن کے زیر اہتمام یہ عشرہ محرم جو خیصر باغ میں ہوتا تھا، اسی کا یہ سلسلہ ہے. وہی مجالس آن لائن ہو رہی ہیں. اتنا یہ قدیم عشرہ ظاہری طور پہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ مجالس اس سال کووڈ-19 کی وجہ سے نہیں ہوں گی، لیکن ذکر حسین کبھی رک نہیں سکتا، اور پوری دنیا میں آن لائن جو ہے مجالس ہو رہی ہیں. رضوی کالج کے مجالس بھی اسی انداز سے ہیں، زینبیہ کی بھی ہیں، اور یہ خیصر باغ اب مختلف امام بارگاہوں میں جو بامبے میں مجالس ہیں اسی انداز سے ہو رہی. دوستو، سیڈ پارٹ تو بہت ہے، تکلیف تو بہت ہے سب کے دلوں کو، کہ جب فرش عزا پہ بیٹھ کے ہم مجلس کرتے تھے، لیکن آج فرش عزا پہ اپنے گھروں میں ہم نے بچھا لیا فرش عزا، اور گھروں سے یہ مجلسیں آن لائن لوگ سن رہے. ہزاروں کی تعداد میں مجالس سنی جا رہی ہیں. سننے والوں کو مولا آباد رکھے، سلامت رکھے. ایک چیز ذہن میں رکھو کہ ایک سال پورا گزر گیا، اب نیا سال کا آغاز ہو گیا. آج بامبے میں چاند نظر آ گیا، اور کل پہلی محرم ہے 1442 ہجرہ 2020 کا. ٹھیک ہے، جب خیصر باغ میں ہوتی تھی تو بڑی رونق تھی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے تھے. اس وقت بھی ہزاروں کی تعداد میں مختلف چینلز کے اوپر زینبیہ سے لوگ سن رہے. یہ مجالس سفینۃ النجات پہ بھی ہیں، علی ٹی وی پہ بھی ہیں. بہرحال جو ریلے کر رہا، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. دوستو، آج محرم کی وہ تاریخ، اس مہینے کا آغاز ہوا کہ جس سے بڑا کوئی غم کا مہینہ ہی نہیں، اس سے بڑا غم کا کوئی مہینہ نہیں ہے. اس مہینے میں اسلام کی تقدیر بدلی ہے. میں نے بہت بڑا جملہ بولا، ڈیسٹینی آف اسلام چینج ہوا ہے، لٹرلی چینج ہوا ہے. اس کو جنہوں نے ایکسیپٹ کیا وہ ایکسیپٹ کیا، جنہوں نے نہیں کیا وہ نہیں کیا. ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. لیکن دنیا جانتی ہے کہ اسلام کی تقدیر بدلی 10 محرم 61 ہجری کو. ہم اسی کی یاد میں آج یہ مجلس ہے. آج کی مجلس میری 30-35 منٹ کی ہے، بس ایک انٹروڈکشن ہے. کل سے مین عشرہ خیصر باغ کا شروع ہوگا. سارے عشرے کل سے شروع ہوں گے انشاءاللہ. اور آج صرف ایک انٹروڈکشن کہ ایک ریویو کرنا ہے لاسٹ ایئر کا، اور ایک پلان کرنا ہے کمنگ ایئر کا. یہ بہت ضروری ہے اپنی لائف کے لیے، کہ جیسے میں نے کہا کہ ڈیسٹینی اسلام کی بدلی ہے. کیوں، کیسے بدلی؟ امام حسین کی اس قربانی نے بدلا. حسین کی یہ سیکریفائز نے اسلام کی تقدیر کو بدلا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، اس وقت سب کانٹیننٹ کا جو سب سے بڑا سینٹ ہے، سب سے بڑا جو سینٹ ہے، انہوں نے کہا، میں نہیں کہہ رہا، یہ خواجہ اجمیری، کہ جن کو پوری دنیا مانتی ہے، عالم اسلام کے اردو اسپیکنگ جتنے ہیں پوری سب کانٹیننٹ میں، سب لوگ خواجہ کے پاس جا کے سر جھکاتے ہیں. یہ خواجہ کے جملے ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا. مشہور ربائی ہے ان کی، ہر مومن کے دل پہ نقش کل حجر کی طرح ہے. اتنی مشہور ربائی کہ ہر فرقہ والا جانتا ہے. جب خواجہ کے مزار پہ جاتے ہو تو وہاں یہ لکھا ہوا ہے. ہر آدمی نے اس کو مانا ہے، ہر آدمی نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. لیکن میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ تقدیر جو بدلی ہے نا،
میں نے یوں ہی نہیں کہا. ہو سکتا ہے کوئی لوگ کہیں پوچھے کہ اسلام کی تقدیر کیسے بدلی. خواجہ اجمیری کرے، عابد بالرامی نہیں بول رہا. خواجہ اجمیری نے کیا کہا امام حسین؟ ایسے جملے کسی نے نہیں کہے. انہوں نے بڑا بلنٹلی کہا ہے، انہوں نے اوپن ہو کے کہا ہے. وہ سینٹ ہے، سینٹ. ہر مذہب کا آدمی جا کے ان کے سر پہ، ان کی بازار پہ جا کے سر جھکاتا ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں. دعائیں اسی لیے قبول ہوتی ہیں کہ وہ بھی ایک عاشق حسین تھا، وہ بھی ایک غلام علی تھا، جس کی طرف سے آج اللہ نے ان کو وہ عزت دی کہ پورے سب کانٹیننٹ کا ہر آدمی اجمیر جاتا ہے. اور ان کے جملے ہیں جو آلموسٹ 200 ایئرس کے قریب انہوں نے اس وقت کہا تھا. صرف جملے سنے، سب کو پتا ہے میں کیا کہنے جا رہا. ان کے وہ جملے کیا؟ شاست حسین کہا انہوں نے. حسین شاہ وہ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، میں تو حسین کو بادشاہوں کا بادشاہ کہتا ہوں. حسین انہوں نے کہا شاست حسین، بادشاہست حسین. حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے. پھر جو جملے وہ سنو، دینست حسین، دین پناست حسین. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دین الگ ہے حسین الگ ہے، کہا حسین دین ہے، دینست حسین. پھر جملہ کیا ہے؟ دین پناست حسین. دین کو، اسلام کو پناہ دینے والے کا نام حسین ہے، کسی اور کا نام حسین نہیں. یہ عجیب جملہ ہے دوستو، چھوٹی بات نہیں کہی، اتنی بڑی بات کہی کہ پورے اسلام کو جو پناہ دی. میں نے جو کہا نا ڈیسٹینی بدلی، میں نے یوں ہی نہیں کہا ڈیسٹینی بدلی. دین کو ایسی پناہ دی، ایسے پناہ دی کہ اگر کربلا مائنس کربلا اسلام کچھ نہیں ہے. مائنس کربلا اسلام وہ لفافہ ہے جس میں ختم ہو. You understand what I said? لفافہ انویلپ کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے. انویلپ، پلین انویلپ کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، گاربیج میں پڑا رہتا. لیکن اسی انویلپ میں اگر 100,000 کا کوئی چیک آ جائے تو آپ سر سے لگائیں گے، دل سے لگائیں گے، احتیاط کریں گے. ایک دفعہ چیک نکل جائے تو انویلپ ایک گاربیج کی چیز ہے. تو اسلام وہ لفافہ ہے جس میں ختنہ اگر حسین کو مائنس کرو. میں نہیں بول رہا، خواجہ اجمیری بول رہے. دین پناست حسین، حسین نے دین کو پناہ دی، حسین نے دین کو پروٹیکٹ کیا. کس کا دین ہے؟ اللہ کا دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ اللہ بول رہا، میں نہیں بول رہا. قرآن کی آیت کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین، اس کا فیوریٹ دین اسلام ہے. اس دین کو پناہ دینے والے، پروٹیکٹ کرنے والے کا نام حسین ابن علی. ان کی شہادت کا یہ مہینہ شروع ہو گیا. اگر اپنی بھی تم تقدیر بدلنا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر کوئی ایام نہیں، اس سے بہتر کوئی ڈیز نہیں. یہ کوئی فیسٹیوٹی کا مہینہ نہیں آ رہا، یہ مورننگ مہینہ، غم کا مہینہ اور قیامت کا غم. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ایک نارمل غم ہے، نہیں. ہم کو ٹوٹل اپنی لائف کو چینج کرنا ہے. ہم کو اپنی لائف کو چینج کرنا ہے. آج سے یہ سوچنا ہے کہ ہمارے گھر میں، آپ کے گھر میں کوئی انٹر ہو. میں بامبے والوں کو بول رہا ہوں اور پوری دنیا سن رہی مجھے اس وقت، پورے ڈیفرنٹ چینلز پہ مجلس جاری. پہلی میری چاند رات کی مجلس کا یہ میسج ہے. چاند رات کی مجلس، ابھی محرم شروع ہے، کل سے محرم ہے، کل سے انشاءاللہ ڈیفرنٹ ٹاپک ہوگا. تو ہمارے گھر میں اگر آج کوئی انٹر ہو، آج کے بعد تو آپ کے گھر میں لوگ کوئی انٹر ہو تو اس کو احساس ہو کہ ان کے گھر میں کوئی غم ہے، ان کے گھر میں غم ہوا ہے، ان کے گھر میں مورننگ ہے. جیسا ہمیشہ گھر رہتا ویسا گھر نہیں رہتا. یہ فرسٹ 10 ڈیز اسلام کی تقدیر بدلی. کیسے بدلی؟ غم سے بدلی، مصیبت سے بدلی، تکلیف سے بدلی. رسول کا گھر اجڑ گیا، کسی اور کا گھر نہیں اجڑا، اللہ کے رسول کا گھر اجڑا، رسول کی بیٹی کا گھر اجڑ گیا. اور اجڑا بھی کیسا؟ پورا گھر اجڑ گیا. ایسا اجڑا کہ اب قیامت تک فاطمہ کا گھر کبھی آباد نہیں ہوگا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو یزید ظالم نے قتل کیا ہے. تو you have to think کہ اتنا بڑا سیکریفائس امام حسین نے دیا تھا کہ اگر جیسا میں نے ابھی زینبیہ پہ بولا اور رضوی کالج کی مجلس میں وہی ایک جملہ ریپیٹ کر رہا کہ گھر ایسا اجڑا. اس طرح یزید نے ظلم کیا کہ حسین کے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا. اس وقت یزید اپنے آپ کو رسول کا سکسیسر بول رہا تھا. امام حسین نے اس ٹیررسٹ کے خلاف آواز کو بلند کیا تھا. کربلا ایک میسیج ہے، کربلا بیداری کا نام ہے، کربلا ایک اویئرنس کا نام ہے. کربلا گھروں میں بیٹھ کے خاموش بیٹھنے کا نام نہیں. تمہارے جسم میں، تمہارے دل میں، تمہاری زندگی میں ایک ریولوشن آنا چاہیے. فارملٹی کے لیے محرم مت کرو، پریکٹس کا محرم مت کرو، بلکہ محرم تمہاری لائف میں چینج آنا. خواجہ اجمیری کہتے ہیں کہ دین پناست حسین. کسی کے لیے یہ جملہ استعمال نہیں ہوا، کسی نے نہیں کہا، اس پہ کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا. بڑے بڑے مولویوں نے اعتراض، ملاؤں نے اعتراض نہیں کیا. خواجہ اجمیری کو جا کے بولو، پوچھو کہ اجمیری نے کیوں کہا کہ دین پناس، دین کو پروٹیکٹ کرنے والا، دین کو بچانے والا، دین کو زندگی دینے والا. ورنہ اسلام 61 ہجری میں ختم ہو جاتا، اسلام دفن ہو جاتا، دفن ہو جاتا. لیکن اس اسلام کو زندگی دی ہے، لائف دی ہے میرے مولا حسین.
تو اس کا احساس رہو. ہمارے اوپر ایسا احسان کیا. اگر آج میں گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول رہا، تو وہ اس حسین کے خون کا صدقہ ہے، جو رسول کے نواسے کا خون بہایا گیا بے گناہ. اس وقت سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس ٹیررسٹ کے خلاف کسی میں ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کے یزید کو روکے، یزید کو ٹوکے، یزید کو چیلنج کرے. صرف وہ رسول کا نواسے نہیں کیا، فاطمہ کے لال نے کیا تھا. ہم کو مولا نے میسج دیا کہ ڈپلومیسی کو چھوڑو. انشاءاللہ میں آج ہیڈنگز دے رہا آپ کو، کمنگ اشے کے یہ ساری ٹاپکس ہیں، ڈیٹیل میں بولوں گا جب تو. اس ڈپلومیسی کو چھوڑو جس کو لے کے آج ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ تو بھی اچھا، یہ بھی اچھا. اچھا کوئی نہیں ہے، جو حق ہے وہ حق پہ بولنا ہے. امام حسین کا جو میسج ہے وہ یہ تھا کہ ظلم کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کرو. رشتہ داری مت دیکھو، دوستی مت دیکھو، مرعوب مت ہو، امپریس مت ہو، کسی کے پیسے سے امپریس مت ہو، کسی کی دولت سے امپریس مت ہو، کسی کی شہرت سے امپریس مت ہو، کسی طاقت سے خوف مت نہیں کھاؤ. اتنی بڑی طاقت کو لے کر آیا تھا. یزید کوئی معمولی حکومت کا مالک نہیں تھا. اتنی بڑی حکومت، اتنا بگ پاور. اس دور کا سیکنڈ بگ پاور کا نام یزید تھا. 2 بگ پاورز تھے 61 ہجری میں. ایک روم کی حکومت تھی، ایک اسلام تھا. روم میں کرسچینٹی تھی، وہ بگ پاور تھا. سیکنڈ نمبر پہ یزید تھا. اتنی بڑی حکومت کا وہ مالک تھا، اتنی بڑی طاقت. کسی میں ہمت نہیں تھی بولنے کی. یزید کو ڈائریکٹ کوئی بول نہیں سکتا، اتنا بڑا ظلم کر رہا تھا. اس لیے کہ اس نے کئی ایسے وہ حربے استعمال کیے تھے جو اس کے باپ دادا کی وصیتوں پہ وہ عمل کر رہا تھا. میں بہت بند الفاظ میں بول رہا ہوں، باپ دادا کی وصیتوں پہ عمل کر رہا تھا. اس کو طاقت کا خمار تھا، خمار تھا طاقت کا، دولت کا نشہ تھا. خزانوں کے منہ کھول دیا تھا اس نے، لوگوں کو خریدنا شروع کیا تھا. تو آج میں یوتھ کو یہی بولتا پوری دنیا میں، ہر چیز میں کمپرومائز کرو، کبھی اپنے ایمان کو مت بیچو. اگر ملینز آف ڈالر بھی تم کو آفر کیا جائے، ہر چیز قربان کرو. ولایت علی کو مت بیچو، عزاداری حسین کو مت بیچو. یہ محرم کا پیغام ہے، پہلا پیغام تھا جو میں نے دیا. اب چاروں طرف سے حملے ہوں گے، چاروں طرف سے اعتراضات ہوں گے. تم ڈٹ کے رہنا جیسا حسین کربلا میں ڈٹ کے رہے تھے. دوستوں میرے جملے غور سے سنو. کربلا میں جو لوگ جمع ہوئے تھے، وہ لوگ سارے کے سارے مولا حسین کے چائلڈہڈ فرینڈز نہیں تھے. پھر بول رہا میں، سمجھ میں آ رہی بات؟ چائلڈہڈ فرینڈز کوئی نہیں تھا مولا کا سوائے حبیب ابن مزار کے. مسلم ابن اوسجس صحابی رسول 90 ایئرس کے تھے. جتنے تھے وہ لوگ مولا کے بچپنے سے نہیں تھے، جوائن کرتے گئے بیچ میں. وہاب قلبی 8 محرم یا 9 محرم کو آیا، کرسچن تھا، آگے مسلمان ہوا. صرف پہلا جو مولا حسین کا، میں جو بولتا ہوں یوتھ کو نا کہ سافٹ سپوکن بنو، اخلاق کو پیش کرو. اخلاق کے ذریعے لوگ امام حسین تک آئے تھے. یزید کے پاس اخلاق نہیں تھا. کیریکٹر آف امام حسین کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو رہے تھے. امام حسین کے ہاتھ پہ لوگوں نے بیعت کی. مولا حسین نے مدینے سے جب 28 رجب 28 رجب 60 ہجری میں چلے، کربلا پہنچے تک مولا نے ہر جگہ اپنے ان کے سرمنس موجود ہیں. جو بستی دیکھتے تھے ٹھہرتے تھے. حسین جانتے سب تھے فرزند رسول، آخری رسول کا بیٹا ہے. امام کھڑے تھے کہ اپنے مقصد کو پیش کرتے. ایون مولا حسین نے شب عاشور، اب دیکھو حجت کیسے تمام کیا. شب عاشور ایک ایک سے پوچھا کہ تم کیوں ہے، چلے جاؤ، تم چلے جاؤ. آج بھی یزید سے میرے سر کے لیے آیا ہے. یزید کو میرا سر چاہیے، یزید کو میری جان چاہیے. میں سب سے بیعت اٹھاتا ہوں، تم لوگ چلے جاؤ. کوئی نہیں گیا. تو حسین نے اور حجت کو کیا تمام کیا؟ جو چراغ تھا اس زمانے کی، جو لائٹ تھی، آج کی طرح لائٹ نہیں تھی، میں ہسٹری کا اسکیچ پیش کروں. چراغ تھا، اس چراغ کو مولا نے گل کیا، پٹ آف کیا، اندھیرا کر دیا. کہا اگر میرے سامنے جانا نہیں چاہتے تو اندھیرے میں چلے جاؤ، میں کوئی برا نہیں ہے. صرف یزید میرے لیے بیٹھا. امام حسین کو طاقت جمع کرنے کی ضرورت نہیں تھی. حسین خود ایک طاقت کا نام ہے. حسین، میرے جملے غور سے سنو، حسین قوت پروردگار کا مظہر ہے. You understand what I say؟ قوت پروردگار کا مظہر ہے. علی کا بیٹا ہے. اب حسین کے ہاتھ میں ذوالفقار تھی.
अकेले हुसैन पूरी फौज से लड़ सकते थे, और किया मौला ने। इसीलिए आज हुसैन का सबर मशहूर नहीं है, जबकि जवान बेटे की मैयत उठाई, करबला में लाशें उठाई। इमाम हुसैन के नाम के साथ शुजाअत है, ब्रेवरी है, कि हुसैन की शुजाअत मशहूर है, सब्र अमीर अल मोमिनीन मशहूर है। लफ्ज सब्र मरबूत हो गया अमीर अल मोमिनीन हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के साथ। मौला हुसैन का सब्र नहीं, हम समझ रहे मौला हुसैन का सब्र है, नहीं, सब्र नहीं है, उनकी शुजाअत है। ऐसी जंग की थी, ऐसी जंग की थी कि यजीद का लश्कर कूफे की दीवारों से टकरा रहा था। यजीद के लश्कर से आवाज आ रही थी, अल अमान अल हफीज, के हुसैन तलवार को रोक लो। कहर इलाही जारी हो गया था। मौला हुसैन की जो तलवार चल रही थी ना, हमीद जो राइटर था, नरेटर है करबला का, वो कहता था कि हम बुलंदियों पे गए, ऊंचाई पे गए कि देखे कि हुसैन की तलवार, मेरी तरफ देखो हुसैन की तलवार कैसे चल रही। तो मौला हुसैन जो तलवार चल, 2 हाथों से तलवार चला रहे थे, इस तरह सर्कल चल रहा था, ऐसा सर्कल चला रहे थे। इसलिए कि यजीद ने यह डिसाइड, उमर साद को शिविन ने यह कहा था, यह अली का बेटा है, इससे ऐसे जंग नहीं होगी, तीर चलाने वालों को अलग कर दे। अभी मसाब पे मैं नहीं आया, नैज़े चलाने वालों को अलग कर दे, तलवार चलाने वालों को अलग कर दे, और जिनके पास कुछ नहीं, उनकी झोलियों में पत्थर पड़ जाए, सबको बोले एक साथ हमला कर। लश्कर को तकसीम किया गया, बांटा गया, बांट के हर तरफ से हमला हुआ। उस वक्त हमीद कहता है कि इमाम हुसैन ऐसी तलवार चला रहे थे कि तलवार एक सर्कल कर रही थी तलवार, और उससे कहता है आज़ाए जिसमें इंसानी कट के जमीन पे गिर रहे थे। ये फातिमा के लाल की जगह। मैंने एक नक्शा खींचा खाली, आशूरे की मजलिस में बताऊंगा, ये लश्कर भाग रहा था कूफा, करबला से कूफा आज भी 70 माइल्स के ऊपर है। एक रिवायत है कि 1,20,000 की फौज थी, 120,000, आज का पॉपुलेशन नहीं। यजीद को हवस थी, शहर के शहर खाली कर दिया था उसने, इतना बड़ा फौज थी। और आया कितने लोगों के सामने? 72 के सामने। ख्वाजा अजमेरी ने यही नहीं कहा कि दीन परास्त हुसैन, प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम हुसैन। ये एहसान फरामोश है वो लोग जो मौला हुसैन की कुर्बानी को नहीं मानते। तुम मानो या नहीं मानो, हुसैन कल भी हुसैन था, आज भी हुसैन है, कल भी हुसैन। तुम्हारे एक्सेप्ट करने से कुछ नहीं होता। मैं एक स्केच खींच रहा, यूथ को बता रहा कि यू शुड अंडरस्टैंड कि यू आर सो लकी कि तुम फॉलोअर ऑफ इमाम हुसैन हो। हमारे दिलों में मोहब्बत हुसैन है। अपनी मां के हक में दुआ करो, अपने बाप के हक में दुआ करो कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको हलाल तरीके से खिलाया, मां ने तुमको पाकीज़ा तरीके से रेस किया, तो तुम आज आजादारी हुसैन करो। आजादारी हुसैन बख्शिश का सहारा है। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअत अल हुसैन। किसी मां, हर मासूम शाफी है, गलत नहीं समझ, हर मासूम शाफी है। हर मासूम का नाम अगर हमारे कफन पे आ जाए तो हमारी बख्शिश हो जाए, लेकिन सिर्फ मौला हुसैन के लिए कहा गया। तेरा अल्लाह के रसूल शाफी रोज़े महशर है, शहजादी कौनैन मादर हसनैन। नाम ही फातिमा इसलिए रखा कि जहन्नम से एक बहुत बड़े ग्रोह को जन्नत की तरफ लेके जाएंगी। मौला मुश्किल कुशा खसीम नारे व जन्ना है, इमाम हसन सैयदा शबाब अहले जन्ना। लेकिन यह जुमला सिर्फ इमाम हुसैन के लिए कि अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअत अल हुसैन। अगर तुम शिफात चाहते हो, प्रोटेक्शन चाहते हो, बख्शिश चाहते हो, तो सिर्फ हुसैन की तरफ मुतवज्जह हो जाओ। बार बार मैं बोल रहा कि कोई मामूली पर्सनालिटी का नाम हुसैन नहीं। ख्वाजा अजमेरी ने यूं ही नहीं कहा, मेरी पूरी मजलिस इसी पे निकल गई। ख्वाजा साहब ने यूं ही नहीं कहा, ख्वाजा साहब कोई मामूली पर्सनालिटी नहीं थी, ख्वाजा कोई मामूली इंसान नहीं था आपकी मेरी तरह। ख्वाजा अजमेरी का नाम है। आज सोचो 200 साल से उनके मज़ार पे जाके लोग दुआएं मांग रहे हैं, उनकी दुआएं कबूल हो रही। अगर कोई दुआ कबूल नहीं होती तो कोई जाता भी नहीं। तुम इससे अंदाजा लगाओ, गुलाम हुसैन के मज़ार से जब हो सकता, क्या बोल रहा है यार, एक गुलाम हुसैन की लहर से मरने के बाद ये अता हो सकती, तो फातिमा का लाल तो फातिमा का लाल है, हुसैन तो हुसैन है। आप सोचो मैं क्या बोल रहा हूं।
ख्वाजा अजमेरी ने कहा ना, दीन पनास्त हुसैन, हुसैन दीन को पनाह देने वाला है। उसके बाद का जुमला सुनो, पूरा करबला यजीद को उन्होंने बता दिया कि यजीद क्या था, उसका किरदार क्या था और हुसैन का किरदार क्या था। फारसी के शेर है। उसके बाद कहते हैं सरदार नदार दर दर दस्ते यजीद। क्या मतलब है इसका? सरदार नदार दर दर दस्ते यजीद, कि हुसैन ने सर दे दिया लेकिन हाथ में हाथ नहीं दिया, बायत नहीं की, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जालिम से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। यही मैसेज 1442 हिजरा मुहर्रम की चांद रात की मजलिस का है कि जालिम से कभी तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ये करबला का मैसेज है। जालिम के चेहरे से नकाब को उलट के बोलो तू जालिम है, मैं मजलूम। ये कैरेक्टर को पैदा करो। यू डोंट नीड टू वरी, तुम परेशान मत हो। बचाने वाला हुसैन इब्न अली है। अगर हुसैन किसी को बचा ले तो फिर कोई उसे रोक नहीं सकता। जो मर्जी हुसैन है वो मर्जी खुदा है। मैं यूं ही नहीं कह रहा मर्जी हुसैन मर्जी खुदा, बोलेंगे इतनी बड़ी बात। सूरह दहर कुरान का मशहूर सूरह कि जिसमें अल्लाह ने मौला अली, शहजादी कौनैन, मौला हसन, मौला हुसैन को प्रेज किया, शुक्रिया अदा किया। सिर्फ ये तो मासूम है, लेकिन अल्लाह ने इस सूरे में उस कनीज का भी शुक्रिया अदा किया जो चंद साल फ्यू ईयर्स बीवी के साथ रहकर उस स्टेज पे पहुंच गई कि अल्लाह इस सूरे में कहता मैं मशकूरा हूं तुम्हारा। ये वो कनीज है कि जो घर में बैठ के जन्नत से खाना मंगाए। यार इतनी बड़ी ताकत है हमारे पास। उसी सूरे की आयत है वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह, क्या अहले बैत रसूल तुम कुछ चाहते नहीं जो हम नहीं चाहते। इसी के ऊपर छठे इमाम का जुमला है कि नहनो मशियत अल्लाह, हम अल्लाह की मशियत है। जो अल्लाह चाहता वो हम चाहते, जो हम चाहते वो अल्लाह चाहता। ये है हुसैन इब्न अली। सोचो मैं क्या बोल रहा कि ये कितनी बड़ी बात है कि इमाम हुसैन ने तुमको स्टेज पे पहुंचाया। मौला हुसैन ने तुमको, हमको चुना है। हमको मौला हुसैन ने चुना है। हुसैन की ताकत कम है। हुसैन किसी और को भी चुन सकते थे। ये तो शुक्र अदा करो, आज की रात बहुत इंपॉर्टेंट रात है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और पढ़ लीजिए बाबा से। ये तो शुक्र अदा करो कि मौला हुसैन ने हमको चुना। मुहर्रम आ गया, बस आखिरी खजाज में आखिरी हिस्से में चले जाओ। क्या कहा? सदा नदा दर 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 दस्ते यजीद। अब का जो जुमला है दोस्तों, अब इसके बाद तो कोई ताकत ही नहीं है, कोई समझ ही नहीं कर सकता कि हुसैन की ताकत क्या है और हुसैन का कंट्रीब्यूशन क्या है, हुसैन का एहसान क्या है। हर मुसलमान को झिंझोड़ के कहा है ख्वाजा अजमेरी, उनके कॉन्शियस को हिला के कहा है। ये जो आखिरी मिसरा है इनकी रुबाई का, ये तो एंड है कि मंजिलत हुसैन को उन्होंने बताया। आखिरी में क्या कहा? हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन। आज पूरी दुनिया ला इलाहा इल्लल्लाह कह रही है ना। यही कहते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बेहतरीन कलमा हमारा। पूरी दुनिया कह रही है ला इलाहा इल्लल्लाह। ख्वाजा अजमेरी ये कहते कि हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन। हक तो यह है कि अब बिना ला इलाहा हुसैन हो गए। अब 1,24,000 नबियों की मेहनतों को बचाने वाले का नाम हुसैन इब्न अली है। 60 हिजरी तक इस्लाम मोहम्मद मुस्तफा का था। 61 हिजरी से क़यामत तक इस्लाम अब हुसैन इब्न अली का इस्लाम हो गया। अब तो एहसान को मानो, हम शुक्र अदा करें। आज की बहुत इंपॉर्टेंट रात है। साल का पूरा एक साल कंप्लीट हो गया। नए साल का, गम के साल का। नया साल का मतलब ये नहीं है कि नया साल सेलिब्रेट करो। हमारे पास सेलिब्रेशन नहीं है, हमारे पास मॉर्निंग है। कोई सेलिब्रेशन नहीं। सेलिब्रेशन ये किसी और के पास सेलिब्रेशन होगा, हमारे पास मॉर्निंग डेज है। गम का आगाज हो गया, मुसीबत का आगाज हो गया। हम सेलिब्रेट कैसा करेंगे? जिस महीने में, जिस मास में फातिमा का घर उजड़ जाए, सेलिब्रेशन है, क़यामत है। रोज़े महशर अल्लाह को सूरत बताना है, अल्लाह के रसूल को सूरत बताना है। एक्सपेक्ट कर रहे कि तुम्हारे अमाल अल्लाह के रसूल कबूल करवाए। तो शाफिए महशर रसूल है, खातून जन्नत फातिमा है,
खसीम नारे व जन्ना इमाम अली है, मौला हसन है। अगर तुम उनका गम नहीं करोगे तो क्या तुम्हारी शिफात होगी? क्या तुम अपनी नमाजों को लेके जाके बोल सकते कि अल्लाह मेरी नमाजों के जरिए मुझे जन्नत में भेजे? जब तक मासूमीन की शिफाअत ना हो कुछ मिलने वाला नहीं। ये याद रखो, ये वो महीना शुरू हो गया। बस दोस्तों, शब जुमा मुहर्रम की पहली शब जुमा है। सिर्फ अपने लिए दुआ मत करो। एक साल में कितने मोमिनीन दुनिया से गुजर गए, कितने हमारे चाहने वाले मौला हुसैन के चाहने वाले चले गए। ये हमारा अकीदा, ये मासूमीन के इशादात। उलमा कहते हैं कि जितने अज़ादार हुसैन मरते हैं वो लोग वहां पे अज़ादारी करते हैं। हुसैन का गम सिर्फ जमीन पे नहीं है, हुसैन का गम जमीन और आसमान पर हो। हमारी आंखों के सामने पर्दे, हम समझ ही नहीं पा रहे कि ये कितनी बड़ी नेमत मिली है। आज शुक्र अदा करो अल्लाह का कि एक साल तुम्हारा सेहत के साथ गुजर गया। ये शुक्र अदा करो। प्लीज बोल रहा, प्लीज बोल रहा, गौर से सुनो, मैं यूथ को बोल रहा, बड़ों को नहीं बोल रहा। कि ये शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुमको इतनी बड़ी रहमत दे दी कि मुहर्रम सेहत के साथ मिल गया। कितने ऐसे पेशेंट्स है कोविड के, कितने ऐसे बीमार है, बीमारी हमारे पास भी आ सकती थी, लेकिन मौला हुसैन के करम से, मौला हुसैन के करम से तुमको सेहत के साथ इस कोविड से भी बचा लिया। वरना ये बीमारी क्या हमारे पास नहीं आ सकती थी? इंशाल्लाह इसकी डिटेल कोविड की सुनना, मेरा अशरे में काफी आएगा। ये बीमारी हमारे पास भी आ सकती थी, ये वबा हमारे पास भी आ सकती थी। कोई रोकने वाला है? ये तो फिजा में आ गई, हवा में आ गई, तो किसी को भी हो सकता था। लेकिन अगर तुम बचे हुए हो, अगर तुम प्रोटेक्टेड हो, तो ये फर्जंद ज़हरा का सदका है। इसको एक्सेप्ट करो, इसको एक्सेप्ट नहीं करो। फर्जंद ज़हरा का सदका है जो आज हम बचे हुए। अगर मौला हुसैन का करम, इमाम ज़माना का हमारे ऊपर करम ना, तो हम आज हमारे पास ये वबा आ जाए। अब बोल के नहीं आ रही, बता के नहीं आती, नीचे जाओ और हाथ मिलाओ और लेकर आ जाओगे। अगर तुम्हारे बच्चे बचे हुए, तुम्हारी औरतें बची हुई, तुम प्रोटेक्टेड हो, तो ये शुक्र करो और मुहर्रम कम से कम चैन से करो। अगर आज इमाम बारगाह बांधे तो डजंट मैटर, इमाम बारगाह बांधे तो रेस्पेक्ट करो। जो गवर्नमेंट बोलती है उस पर अमल करो, जो डॉक्टर्स तुमको एडवाइस करते हैं उस पर अमल करो। कोई जरूरत नहीं है कि कानून को अपने हाथ में लेना। अपने घरों में बैठ कर आजादारी करो। यही तो कमाल है कि हुसैन की आजादारी के लिए, हुसैन की आजादारी किसी चीज की मोहताज नहीं है। समझ में आई बात? मैं यूथ का बोल रहा कि हुसैन की आजादारी मोहताज है। तुम घर में मातम करो, मातम ही करना है ना, मजलिस करना है ना, तो घर में करो। हर घर में बॉम्बे के और जहां जहां ये मेरी मजलिसें सुनी जा रही पूरी दुनिया में, मैं सबको बोल रहा कि अपने घरों में मजलिस करो, हर रोज मातम करो। घर में एक अकेले हो तो मातम करो, फैमिली है तो उसके साथ मातम करो, अपने बच्चों के साथ आजादारी करो। ये नहीं कि ये साल तुमने बच्चों को भुला दिया, बच्चों को याद ही नहीं है कि मुहर्रम भी कोई चीज थी। की जरूरत नहीं है। बच्चों के साथ बोलो कि बिकॉज हम बाहर नहीं जा सकते, पब्लिक में नहीं जा सकते, बच्चों को भी मालूम है स्कूल बंद है, बच्चों को मालूम है कि हम बाहर नहीं जा सकते, तो तुम्हारा फर्ज है, हर घर में बोल रहा। अगर तुम ये चाहते कि बीबी ज़हरा की दिल की दुआ लो, इतना बड़ा जुमला बोल रहा इस चैनल ज़ैनबिया के थ्रू, और कि बीबी ज़ैनब की, शहजादी कौनैन की दिल की दुआ लेना चाहते तो अपने घरों में मजलिस करो। एक नोहा पढ़ो, लेकिन पढ़ो फॉर्मेलिटी का नहीं कि नोहा चल रहा मैं कोई और काम कर रहा, नहीं ऐसा नहीं, बल्कि नोहा पढ़े तो प्रॉपर खड़े रह के नोहा पढ़ो, मातम करो, इसलिए कि गम के दिन शुरू हो गए। घर का माहौल को बदलो। बच्चे पूछे, मासूम बच्चे पूछे कि घर का माहौल क्यों बदल रहा, टीवी क्यों बंद है, तुमको बताओ कि ये मॉर्निंग डेज है हमारे, मुहर्रम स्टार्टेड। बच्चों को काला लिबास पहनाओ, वो पूछे व्हाई ब्लैक ड्रेस, तो बोलो ये मॉर्निंग ड्रेस है, मुहर्रम शुरू हो गया। उनको बार बार नैक करो, बोलो मुहर्रम 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 मुहर्रम। क्यों? इसलिए कि उनको मालूम होना, उनके कॉन्शियस में यह बात है ना, आज तुम है, आज तुम है, कल नहीं रहोगे, तो यही बच्चा आजादारी हुसैन करेगा। अगर तुम भूल जाओगे, कुछ नहीं करोगे, पैसे के नशे में, बिजनेस में लगे हुए, हमको मुहर्रम ठीक है यार, मुहर्रम तो इमाम बारगाह जाना नहीं है, घरों में बैठ के कौन करेगा? नो। अगर तुम्हारे घरों में मजलिस नहीं होगी, पढ़ना नहीं आता, 1000 मौलाना लोगों की मजलिस है, 1000 नोहे खानों की नोहे, सबके पास स्मार्टफोन है, हर आदमी घर में स्मार्टफोन से नोहे निकालो, और मजलिस करना तो प्रॉपर खड़े रह के करो। 10 मिनट दो यार, 10 मिनट खड़े रह के एक नोहा करो, मातम करो। तो जो तुम्हारे घर के मासूम बच्चे,
وہ پوچھیں گے کہ why we are doing this؟ تو بولا because we can't go، ہم امام کا نہیں جا سکتے، تو گھر میں کر رہے ہیں، یہ محرم شروع ہو گیا اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ ان کو بتاؤ، میں ان ماؤں کو بول رہا ہوں، ان خواتین کو بول رہا ہوں، بامبے کی عورتوں کو بول رہا ہوں کہ جن کے بچے sit with your kids and talk to them about Imam Hussain. small stories بناؤ، جناب علی اکبر کا ذکر کرو، جناب انا محمد کا ذکر کرو۔ It's your responsibility، یہ responsibility ہے۔ یہ اگر آج تمہاری ہیلتھ ہے، صحت ہے، پیسہ ہے، گھر ہے، زندگی چل رہی، تمہاری بزنس چل رہا، تو جسٹ بیکاز آئی امام حسین یاد رکھو، اگر میں روٹی توڑا، میری صحت ہے، میری عزت ہے، بولنے کی طاقت ہے، تو فاطمہ کے لال کا صدقہ ہے، میری کوئی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ نے طاقت دی ہے، حسین کے کرم سے ہم کو طاقت دی ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ بس دوستو میرا وقت بالکل قریب آ گیا، تو آج کی رات شکر ادا کرنے کی رات ہے۔ کہے گا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے تم کو صحت کے ساتھ 1 سال گزارا، کمنگ ایئر بھی تمہاری ہیلتھ کے ساتھ گزر جائے۔ ایک نظر کرم مولا حسین ہوگی، ایک نظر کرم ہوگی امام حسین کی، تو کمنگ ایئر پورا تمہارا صحت کے ساتھ جائے گا۔ کل سے انشاءاللہ مین ٹاپک پہ آؤں گا، کل سے جو میں نے آج بولا ہے اس کو ایلابوریٹ کروں گا مین ٹاپکس کی۔ آج تو میں نے ہیڈ لائنز دی اور آج کی مجلس 35 منٹ کی، کل انشاءاللہ ٹھیک 11:15 پہ ممبر پہ آؤں گا، سفینۃ النجات، علی چینل، زینبیہ چینل، جتنے چینلز پہ، اس لیے کہ وی آر ہیلپ لیس، آن لائن ہی مجلسیں ہو رہی، اچھی بات ہے، ہر آدمی پوری دنیا بیٹھ کے سن رہے۔ پہلے تو ایسا تھا کہ باہر کھڑے رہتے تھے، نہیں غلط بول رہا، بامبے والے نہیں کھڑے رہتے تھے، میں بول رہا ایسا نہیں یار، بامبے از مائی سیکنڈ ہوم، آئی کانٹ سے دس، لیکن اب تو سب گھر میں بیٹھ گئے، سب عورتیں بھی بیٹھ کے سن رہے، مرد بھی بیٹھ کے سن، لیکن بچوں کے ساتھ بیٹھ کے سنو مجلس۔ جس کے گھر میں مجلس ہوگی، جس گھر میں تم لوگ روز نہیں کر سکتے نا، اگر تم لوگ مجلس گھر میں بیٹھ کے لگاؤ، 2 آنسو نکلے تو تمہارے گھر میں مجلس ہو گئی۔ دن بھر میں اگر 4-5 مجلسیں تم لوگ سن رہے تو کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ گھروں میں برکتیں ہوگی۔ ہر گھر میں آج ممبر سج گیا، پوری دنیا میں، پوری دنیا میں ہر گھر میں ایسا خانے سجائے گئے، علم مبارک سجائے گئے، ممبر سج رہے۔ یہ سجانا، یہ بچوں سے علم استاد کروانا، بچوں سے ممبر کو سجوانا، کہ بچوں کو عادت ہو عزاداری کی۔ میں کیا بول رہا یار، ان کو عادت ہو، آج تم ہیں کل مر جائیں گے تو تمہارے بچے کریں گے یہ عزاداری۔ ہر بچے سے، تمہارے گھر میں اگر بچے ہیں، بچوں کو بولو وضو کرو، اور ماں لائے علم لائے بولے بیٹا یہاں لگاؤ، یہاں لگاؤ، یہاں لگاؤ، بچہ پوچھے گا 1000 سوال کرے گا تو یو کین آنسر کہ یہ محرم شروع ہو گیا ہمارا 1442 ہجرہ کا محرم، اس طرح سے گزارو کہ کوئی بات نہیں ہے، اگر گھروں میں کوئی مشکل نہیں، گھر میں عزاداری کرو۔ کیوں عزاداری کرو گھر میں؟ حسین کوئی ایک جگہ کا نہیں ہے، حسین انسانیت کا امام ہے، حسین ہر امام، ہر انسان کا امام، جس کے سینے میں دل ہے۔ میں بہت بڑی بات بول رہا، جس کے سینے میں دل ہے اس کا امام حسین ہے۔ جو بے حس ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، ایک جانور کی طرح زندگی گزارا، اس کا حسین نہیں ہے۔ انسانیت کے امام کا نام حسین ہے، پیس کے امام کا نام حسین ہے، شرافت کے امام کا نام حسین ہے۔ بس آج کی رات امپورٹنٹ رات ہے، زیارت امام حسین ضرور پڑھنا آج کی رات، ڈونٹ مس اٹ۔ آج شب جمعہ بھی ہے، یہ نیت کرو کہ 1 سال میں جتنے بامبے میں اور پوری دنیا میں مرحومین تھے اور گزر گئے، خیسر بائی کا نام بھی ضرور لے، جس مومنہ نے یہ امام بارگاہ دیا، جس مومنہ کے طرف سے یہ مجلسیں ہوتی، ڈونٹ مس اٹ۔ خیسر بھائی بھی تم کو دعا دیں گے۔ ایک چیز یاد رکھو، میں بہت امپریس ہوں اس خیسر بھائی سے، اس مومنہ کا خلوص تھا، وہ پائس تھی، ورنہ کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، بامبے میں کتنے آئے اور چلے گئے۔ آج اس مومنہ کا نام صرف اس لیے باقی کہ اس نے پتہ نہیں کس خلوص کے ساتھ زندگی گزاری تھی، کس خلوص کے ساتھ ان مجالس کی بانی بنی تھی، کہ مر کے اتنا سال ہو گئے، آج تک خیسر بھائی کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے۔ جب بھی محرم آتا ہے، اشرے، وہ بھی مین اشرا، مین اشرے میں، بامبے کے پہلے اشرے میں ان کے نام کی مجلسیں ہوتی ہیں۔ اگر آج زیارت امام حسین پڑھنا ہو تو جتنے بامبے کے مرحومین ہیں، جتنے بانیان مجلس کے والدین ہیں، پوری دنیا میں
ان کا بھی نام لو اور تمہارے بامبے کی خیسر بھائی کا نام بھی لو کہ میں اس کے نیابت میں زیادہ امام حسین پڑھا. دیکھو پھر وہ دعا کرے گی تو تمہارے حالات صحیح ہوں گے. میں کوئی لمبا ہوم ورک نہیں دے رہا, روز دعائیں دوں گا انشاءاللہ, جو ایک طریقہ ہے پڑھنے کا. لیکن آج شب جمعہ ہے, مرحومین کی طرف سے ضرور پڑھو. آج پہلی جمعرات ہے, پہلی جمعرات. یہ جمعرات پھر 1 سال کے بعد واپس آئے. یہ دعا کرنا کہ مولا یہ جمعرات کو میں آپ کی زیارت پڑھ, مجھے 1 سال کا پروٹیکشن دینا مولا. کتنی بھی بلائیں آئیں, کتنی بھی وبائیں, ہم کو سارے انسانوں کو پروٹیکٹ کرو اور ہم کو پروٹیکٹ. آپ کا بزنس گرو, بزنس کے لیے, جاب کے لیے, یہ نہیں کہ میرا ہی بزنس ہو جائے, میری جاب صحیح رہے, پوروں کے لیے دعا کرو, آزاداری کی حفاظت کے لیے دعا کرو. اور یہ زیارت زمانے کے امام کو آج ہدیہ کرنا, اس لیے کہ وارث غم حسین امام زمانہ ہے. آپ کیا سمجھ رہے, اگر آج آپ کا دل دکھ رہا کہ عزا خانے بند ہیں, تو کیا امام کا دل نہیں دکھ رہا؟ 100% امام بھی رو رہا. جب امام بارگاہ میں رونق ہوتی, مسجدوں میں رونق ہوتی, تو امام بھی خوش ہوتا. اتنے عزادار میرے بعد میں رجت کے آئے. آج اگر اس وائرس کی وجہ سے کچھ مجبوری ہے, اللہ بہتر سمجھتا, تو آج امام بھی رو رہا. تو زمانے کے امام کو اور ان کی والدہ کو ضرور ہدیہ کرو. بی بی نرجس خاتون کے ساتھ بی بی حکیمہ خاتون کو بھی ہدیہ کرو. ماشاءاللہ اللہ ہم کو سامنے کی زیارت نصیب کرے. یہ دونوں بیویاں وہاں پر ہیں, بڑی پاک اور پاکیزہ. ایک امام زادی ہے بی بی حکیمہ خاتون, امام کی بیٹی ہے, امام کی سگی بہن ہے, امام کی پھوپھی ہے, امام کی دادی ہے. 4 رشتے امام سے. بہت بڑی لیڈی, دعاؤں کے لیے بہت بڑا واسطہ ہے یہ بھی. تو آج کی زیارت میں 2 بیویوں کا, شہزادی زینب, شہزادی ام کلثوم پہ لاکھوں سلام, وہ تو ان کا مقام الگ ہے. 14 معصومین کو ہدیہ کرنا, 14 معصومین کو, بی بی زینب, بی بی ام کلثوم کو, اور کربلا کی ساری بیویوں کو ہدیہ کرو. پھر دیکھو یار تمہاری تقدیر بدلتی کیسا. جناب رباب, جناب لیلا, جناب ام فروا, جناب شہرباز, کہ جن کی گودیاں اجڑی ہیں اس مہینے میں, جن کے بچے اس مہینے میں عاشورے میں شہید ہوئے. جناب لیلا نے وہ قربانی دی جناب علی اکبر کی, جناب رباب نے 2 قربانیاں دی, بی بی سکینہ کی, شہزادے علی اصغر کی, بی بی ام فروا نے شہزادے قاسم کی, اور حسن نے شہزادے عبداللہ ابن حسن کی قربانی دی, اور بی بی شہربانوں نے چاہتے امام کی قربانی. 4 بیویوں کو یہ ہدیہ کرو, گفٹ کرو, ان کی نیابت میں آج کی رات زیارت پڑھو. اب 1 سال کا تم کو پروٹیکشن چاہیے. بی بی نرجس خاتون, بی بی حکیمہ خاتون کو ضرور ہدیہ کرو, اور یہ بولو کہ آپ ماں ہیں, آپ امام زمانہ کو بول کے ہمارے حالات کو صحیح کرو. اس وبا سے بچاؤ, اس وائرس سے بچاؤ, جاب کا پروٹیکشن, ہیلتھ کا پروٹیکشن, اور یہ ساری زیارت اپنے مرحومین کے لیے ہدیہ کرنا. جتنے مرحومین ہیں سب کے میرے ماں باپ کو نہیں بھولنا, سب کے لیے ہدیہ کرو. اور یہ سال جتنے مولا کے چاہنے والے ان کا انتقال ہو ان کے لیے. اس کے بعد دیکھو گے کل تم کو ملتا کیا. یہ میں تھوڑی بول رہا ہوں, اتنے لوگوں کی دعا, کسی ایک کی تو دعا قبول ہوگی, کسی ایک مرحوم کی بھی دعا لگ جائے, ارے خیسر بھائی کی دعا ہی لگ جائے, تو تم تو بیڑا پا. اس لیے کہ آپ کیا سمجھ رہے, یہ مومنہ کہاں ہوں گی, یہ شہزادی کونین کے قریب ہوں گی. امام حسین کسی کا رکھتے نہیں. انشاءاللہ ان مجالس میں ایک واقعہ آئے گا, کل سے 9 بجے سے ہے انشاءاللہ خیسر باغ کی, اس میں ایک واقعہ پڑھوں گا کہ اگر تم کام کرو گے امام حسین کے لیے, زیارت پڑھو گے, میرے جملے غور سے سنو, زیارت پڑھو گے تو شہزادی کونین تم کو تمہاری لحد سے اپنے پاس بلا لیتے کہ تو میرے بچے کی زیارت پڑھتا تھا. بس اب سارے مرحومین, جتنے مرحومین گزر گئے ان کے لیے, خیسر بھائی کے لیے, آج جس کی پہلی رات ہے اس کے لیے ایک باواز بلند سلوات پڑھو. بس دوستوں مولا آباد رکھے. 12 بج رہے, مجھے ختم کرنا 5 منٹ. آپ لوگ جہاں بھی بیٹھے ہوئے, اگر صوفوں پہ بیٹھے ہوئے, چیئرز پہ بیٹھے ہوئے, شوز پہنے ہوئے, چپل پہنے ہوئے, پلیز ریموو یور شوز اینڈ چپل اینڈ سٹ پراپرلی ناؤ. جب سے میں آن لائن مجلس میں پڑھ رہا ہوں, مصاحب سے پہلے میں یہ جملے ضرور بولتا ہوں کہ اب سٹ پراپرلی. اب پیر پہ پیر ڈال کے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے, اب یہ سوچ کے بیٹھنا ہے کہ محرم کا چاند نظر آ گیا, محرم کا چاند نظر آ گیا. دوستو کتنا انتظار تھا محرم کا. جب 8 ربیع الاول گزری تھی, اس کے بعد یہ دل کو میں تھا کہ حسین کب آئیں گے,
اب سارے پوری دنیا کے ہر شہر میں حسین کا چرچا ہے، ہر گھر میں یہی آواز کہ حسین آ گئے، حسین آ گئے۔ وہ کربلا کا بھوکا، وہ کربلا کا پیاسا، مولا حسین اکیلے نہیں آئے، ان کے ساتھ پورے شہدائے کربلا ہے، ان کے ساتھ پوری بیویاں ہیں۔ لیلا آئی ہیں تو علی اکبر بھی ساتھ ہے، رباب کی گود میں علی اصغر بھی، ہاتھ پکڑی ہوئی سکینہ بھی، مولا عباس بھی، شہزادی ام کلثوم بھی، ام فروا کے ساتھ کربلا کا دولہا بھی، اور وہ کنبے کی رونے والی بی بی زینب بھی ہمارے ساتھ۔ دوستو جب چاند محرم کا شہزادی زینب نے دیکھا تھا، راستے میں رکے ہوئے تھے، کوئی زینب کے دل سے پوچھے، سیدھا آنکھوں کو زیارت پڑھ کے دعا کر کے علی اکبر کے چہرے کو دیکھا تھا اور کہا تھا کہ ہائے بیٹا علی اکبر، لیکن ہائے وہ وقت گزر گیا، وہ وقت گزر گیا۔ کوئی بی بی کے دل سے پوچھے کہ بی بی نے کس طرح سے کربلا کے اس عزاداری کی حفاظت کی، اگر اس وقت بی بی زینب عزاداری نہیں کرتی تو آج ہم کو سلیقہ نہیں ملتا۔ یہ مجلس کا سلیقہ جو آج ہم بیٹھ کے کر رہے ہیں وہ بی بی زینب کا کرم۔ دوستو مصائب تو کل سے جو محرم کے مصائب ہوں گے وہ کل سے سننا۔ آج مجلس میں اس بی بی کا میں ذکر کر دوں جو کنبے کی رونے والی ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا، کنبے کی رونے والی سمجھے آپ، ہر شہید پہ رونے والی کا نام زینب ہے۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جس نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ ہر ماں نے اپنے بچوں، نیچرلی ماں نے بچوں کا ماتم کیا، لیکن یہ وہ ماں ہے، یہ وہ ماں ہے کہ جو بچوں کو جب رخصت کر رہی تھی تو یہ جملہ بولا تھا کہ بچوں لڑتے ہوئے نہر کا رخ نہیں کرنا، سکینہ پیاسی۔ اور بچے بھی زینب کے بچے تھے، جب گھوڑے سے زمین پر آئے اور امام حسین پہنچے تو تھوڑی سی جان باقی تھی، تو بچوں نے اتنا ہی پوچھا تھا کہ آقا یہ بتاؤ ہمارا رخ کدھر ہے؟ تو امام نے کہا تھا بچوں تمہارا رخ نہر کی طرف نہیں ہے۔ تو بچوں کے آخری جملے اس دنیا سے جانے سے پہلے کہ آقا مما سے کہہ دینا ہم نے نہر کا رخ نہیں کیا۔ یہ وہ زینب کے بچے، دوستو جو دل میں تمہاری دعا ہے بی بی زینب کے بچوں سے مانگ رہے۔ انشاءاللہ جب شہزادی اونو محمد کی شہادت پڑھوں گا تو اس وقت ایک واقعہ پڑھوں گا کہ کیسے آج بھی اونو محمد سے کوئی مانگے تو کیسے کیسے تھرومبوسس جیسی بیماری اس سے لوگوں کو نجات ہوئی۔ یہ بی بی زینب کے بچوں، یہ بھی مشکل کشا کے نواسے ہیں۔ یہ وہ ماں کہ جب لاشیں آئیں تو لاشوں کے درمیان شکر کا سجدہ کر کے کہا کہ پروردگار میری قربانی کو قبول کر اور میرے بھائی کو بچا لے۔ لیکن زینب دیکھتی رہی، حسین کے گلے پہ خنجر چل گیا۔ بس ایک روایت پڑھ کے میں زحمت کو تمام کروں۔ بی بی زینب کی جو مصیبتیں تھی نا، مصیبت، ہر مصیبت قیامت کی تھی، کوئی مصیبت چھوٹی بڑی نہیں ہے۔ لیکن ذرا اس سے پوچھو جب کوئی اپنا چاہنے والا، کوئی اپنے گھر میں کام کرنے والا کنیز کے سامنے اگر کوئی جائے تو دل پہ کیا گزرتی دوستو۔ بس ایک 2 منٹ کا واقعہ اور مجلس کو میں تمام کر رہا۔ آج ایسا پرسہ دو کہ آج پہلی مجلس ہے نا، شام اس کی چاند رات کی خیزرباغ کی یہ پہلی مجلس ہے، تو ایسا پرسہ دو کہ بی بی تم کو آج دعا دے کہ پورا محرم ہم پیسفل طریقے سے عزاداری کرتے ہوئے صحت کے ساتھ گزار دیں۔ دوستو بس ایک روایت شہزادی زینب کی مصیبت کی، اسی پہ میں مجلس تمام کر رہا۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے سے آگے بڑھا، تو 2 منٹ میں آپ تڑپ کے روئیں گے، 2 منٹ میں کوفے سے آگے بڑھا تو ایک ایسے راستے پہ جا کے رکا کہ جہاں جا کر ظالم شمن نے آ کے عمر سعد سے کہا کہ عمر سعد آگے کا راستہ اچھا نہیں ہے، بہتر ہے کہ ہم رات میں یہیں قیام کریں۔ تو عمر سعد نے کہا ہم ایسا نہیں ٹھہر سکتے، ہمارے ساتھ سر ہے اور سروں کی حفاظت ہے، ہمارے ساتھ قیدی ہے۔ ظالم کہتا ہے قیدی ہے؟ اس نے کہا کہ معلوم کرو کہیں کسی کا کوئی گھر ہے تو ہم وہاں جا کے آج کی رات قیام کر لیں گے، ایسا اوپن نہیں رہ سکتے۔ تو ظالم شمن معلوم کیا قریب میں ایک بہت بڑا محل تھا، ایک بہت بڑا قصر پیلس تھا۔ پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو کہا یہ کسی ایک خاتون کا محل۔ وہ گیا اور جا کر اس محل کی جو مالکہ تھی اس کو بلایا، بلا کے کہا، وہ بی بی پردے کے پیچھے آئی۔ آنے کے بعد ظالم شمن کہتا ہے کہ میں نے جا کے بات کیا، میں نے کہا کہ بی بی ہم حکومت کے لوگ ہیں، یزید کے لوگ ہیں، یزید کا لشکر ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ قیدی ہیں اور کچھ سر ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آج کی رات تیرے محل میں ٹھہر جائے، تو اجازت دے دے۔ اس نے کہا میں ایسے نہیں دوں گی اجازت، پہلے میں سروں کو دیکھوں گی کس کا سر ہے۔ دوستو اس کے بعد شمن ظالم پوچھتا ہے بی بی تیرا نام کیا ہے؟ تو کہا میرا نام شیرین ہے۔ بس دوستو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں سروں کو دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اس نے مولا حسین کے سر کو شیرین کو دیا۔
دوستو جیسے شیرین نے حسین کے سر کو دیکھا چیخے مار کے رونے لگی. اس کا جملہ قیامت کا تھا. اس نے کہا کہ مجھے ایسے بڑا جانا پہچانا سر معلوم ہوتا, ایسے محسوس ہوتا جیسے میں اس شخص سے کبھی ملی ہوئی ہوں. اس نے کہا میں ضرور رکھوں گی, اس لیے کہ مولا حسین کے سر میں وہ مظلومیت تھی, وہ غربت تھی, وہ پیاس تھی, وہ بے کسی تھی. بس میں مجلس ختم کرا, قافلہ روکا گیا, سیدانیاں ایک گوشے میں جا کے بیٹھ گئی. شیرین بٹھا کے جب جانے لگی تو بیویوں میں سے ایک بیوی نے جناب زینب سے کہا کہ بی بی آپ شیرین سے کہیے کہ جو سر ہمارے وارثوں کے رکھے ہوئے ہیں, آج کی رات ہم یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں, جب سے ہمارے بچے شہید ہوئے ہم نے کسی بچے کا ماتم نہیں کیا, یہ سر ہم کو دے دے کہ آج کی رات ہم اپنے بچوں کا ماتم کر لیں. بی بی زینب نے شیرین کو بلایا, بلا کے کہا تو بڑی مہربان معلوم ہوتی, اتنی مہربانی اور کر کے ہمارے وارثوں کے سر یہ سر ہم کو دے دے. اس نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اس نے سب سے بس میں نے مجلس ختم کر دی, سب سے پہلے جناب علی اکبر کے سر کو اٹھایا. جیسے اٹھایا لیلا نے ہاتھوں کو پھیلا کے کہا ارے میرا 18 برس کا لال تھا, شادی کے ارمان تھے, میرے بیٹے کا سر میرے لاشا آیا. پہلی مرتبہ مائیں اپنے اپنے بچوں کے سروں کو لے رہی تھی. قاسم کا سر اٹھایا, ام فروا آگے بڑھ گئی, اور اس کے بعد علی اصغر کا سر اٹھایا, رباب نے لے کے سینے سے لگا لیا. کہا میرے لال میں زندہ کیسے رہوں, تمہارا جھولا بھی جل گیا, تم بھی نہیں رہے. اس کے بعد اس نے عباس کے سر کو اٹھایا. بی بی ام کلثوم آگے بڑھ گئی. عزیزو آخری میں شیرین نے حسین کے سر کو اٹھایا. جیسے ہی لا کے بی بی زینب کو دیا, بی بی نے کہا ہائے حسین. شیرین چلتے چلتے رک گئی, رک کے کہا دیکھو یہ نام لے کے نہیں رونا, یہ میرے آقا حسین کا نام ہے. تو زینب نے کہا عباس کے بھائی. پھر شیرین رکی, رک کے کہا یہ نام بھی نہیں لینا, یہ میرے آقا کے بھائی کا نام ہے. بس مجلس ختم کر دی میں نے. اس کے بعد زینب نے کہا کہ اے علی اکبر کے بابا. شیرین نے رک کے کہا بی بی یہ کون حسین ہے اور تم کون ہو؟ کہا شیرین یہ فاطمہ کا لال ہے. ارے ہمارا گھر اجڑ گیا, میں زینب ہوں, یہ ام کلثوم ہے. شیرین سر پیٹنے لگی کہ مولا حسین آپ نے وعدہ کیا تھا آنے کا, لیکن ایسا وعدہ نہیں. سر لے کے منہ پیٹنے لگی کہ ہائے کیا غضب ہو گیا. پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی مجلس کو قبول کر دے. بی بی زہرا کی بارگاہ میں یہ مجلس قبول ہو جائے, یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. آج شب جمعہ سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما, ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. جنت البقیع, جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے اور روشن کر دے. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما, سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما. اللہ یہ سال ہم زیادہ سے زیادہ مولا حسین کا ذکر کریں, اور جب بھی ذکر حسین کریں اور ذکر کو بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دے. ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما, ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ قیصر بھائی اور اپنے اپنے مرحومین, آج شب جمعہ ہے, سارے مرحومین بالخصوص قیصر بھائی اور محبان پنجتن کے جو ٹرسٹیز ہیں, جو انتظامیہ ہیں, ان کے مرحومین کے لیے بھی پڑھ